ناظرین، ایک تعلیم یافتہ شخص نہ صرف اپنا اور اپنے والدین کا بلکہ اپنے پورے علاقے کا نام روشن کرتا ہے۔ آج میں موجود ہوں ایک ایسے ہی نوجوان طارق حسین کے پاس کہ جن کا تعلق بکھر کے ایک گاؤں ہیتو سے ہے۔ انہوں نے گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان میں BS ایگریکلچر کے اندر ٹاپ کیا اور اپنے جیسے ہزاروں اور لاکھوں طالب علموں کے لیے مثال بن گئے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا اور اس سفر کے دوران ان کو کن کن مشکلات کو فیس کرنا پڑا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی، ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ایک اہم رول رکھتی ہے کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے، تو آپ نے جو ہے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جیسے کہ میرے ابو جو ہیں وہ پرائیویٹ کمپنی میں ہوتے ہیں، تو ان کا ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا بہت سارے مختلف سٹیز میں۔ ہر دوسرے تیسرے سال میں ہمیں اسکول چینج کرنا پڑتا تھا، تو اس میں مشکلات بھی آتی تھی، لیکن ایڈجسٹ ہونا سیکھ گئے ہم لوگ۔ تو مختلف شہروں میں میری ابتدائی تعلیم رہی ہے، کبھی اٹک میں، کبھی کلر کہار، چکوال، اس طرح میں چینج ہوتا رہا ہوں۔ اچھا، تو آپ نے پہلے بھی کسی کلاس میں پوزیشن حاصل کی؟ جی، پہلے بھی میں نے پوزیشن حاصل کی ہیں، تو وہاں پہ یہ تھا کہ 8ویں کلاس میں، 8ویں تک تو میں ٹاپر ہی رہا ہوں۔ 8ویں میں میں نے پورے علاقے میں دوسری پوزیشن آئی تھی میری، جس جگہ میں پڑھ رہا تھا مظفر گڑھ کا ایریا تھا، قصبہ گجرات کے نام سے نا، وہاں پہ میری دوسری پوزیشن آئی تھی پورے شہر میں۔ اور اس کے حوالے سے یہ تھا کہ والدین کو دیکھتے تھے، والد کو دیکھتے تھے کہ وہ محنت کر رہے تھے بہت زیادہ، تو ہم بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اپنا 100% دیں اور پوری جدوجہد کے ساتھ پڑھائی میں محنت کریں، اور اس وجہ سے پہلے سے ہی میں تھوڑا برائٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے مختلف شہروں سے جو ہے تعلیم حاصل کی، تو اس دوران جو ہے آپ کے بہت سارے اساتذہ ہوں گے، آپ ان اساتذہ کا ذکر کریں جو کہ آپ کے لیے ہمیشہ جو ہے آئیڈیل رہے ہوں۔ میں کچھ اساتذہ کا ذکر کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ میں جب 8ویں میں جب اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو وہاں سے اس کی بنیاد بنتی ہے آگے کے لیے نا، میجر بنیاد وہیں سے بنتی ہے۔ تو وہاں پہ میرے اساتذہ تھے سر ارشد، انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا، ہمیشہ سپورٹ کیا۔ اس کے بعد جب میں FSC میں آیا تو وہاں پہ میرے استاد تھے سر مدد علی صاحب، ملتان سے تھے وہ، تو انہوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا، بہت سمجھایا، اللہ ان کو خوش رکھے۔ اور یونیورسٹی لیول پہ تو سارے ہی پروفیسر میرے بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا، بہت سمجھایا ہے، ابھی تک وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ آگے بھی سفر میرا جاری رہے گا۔ سر قدرت اللہ صاحب ہیں اور سر زبیر صاحب ہیں، اور جتنوں کا میں نام لوں کم ہے، تو اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ اچھا، آپ نے جو گولڈ میڈل حاصل کیا، آپ ذرا اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ یہ گولڈ میڈل جو ہے ہماری ایک انٹرنیشنل کانگریس ہے، سوائل سائنس کی سوسائٹی ہے ایگریکلچر کی، وہ ہر سال 7 طلباء کو پورے پاکستان سے منتخب کرتے ہیں، اور KPK کے حصے میں ایک ہی گولڈ میڈل آتا ہے۔ تو الحمدللہ وہ اس سال میں نے اچیو کیا اپنی یونیورسٹی کے لیے، اور یہ پرسنٹیج کے حساب سے ہوتا ہے، پرسنٹیج کے اس پہ ملتا ہے۔ تو جو KPK میں سب سے زیادہ جس کی پرسنٹیج ہوتی ہے فیصد میں، نمبروں میں، اس کو یہ مل جاتا ہے۔ ہر سال یہ ہوتا ہے، اور یہ بہت اچھا قدم ہے ان کا، اس سے بہت اسٹوڈنٹ انکریج ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، تو اس سفر کے دوران آپ کو جن مشکلات کو فیس کرنا پڑا، آپ ان پہ تھوڑی بہت روشنی ڈالی۔ جی، مشکلات تو سب کو پیش آتی ہیں، کوئی بھی کامیاب شخص ایسے نہیں ہے کہ اس نے مشکلات نہ دیکھی اور وہ کامیابی پر پہنچ گیا ہو۔ تو مشکلات مجھے بھی پیش آئی، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ٹرانسفرز ہوتے تھے، ایڈجسٹ ہونا مشکل ہو جاتا تھا بعض اوقات۔ دوسرا، مڈل کلاس فیملی سے تھے تو ریسورسز اتنے نہیں ہوتے تھے، پھر نئے شہر میں جا کر وہاں اسکول میں ایڈمیشن لینا، کالجز میں ایڈمیشن لینا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں پورا ٹائم بھی نہیں ملتا تھا، کہ 6 مہینے مل جاتے تھے سال کے بجائے، یا 8 مہینے ملتے تھے، تو اس میں ہمیں تعلیم اپنی اسی کو کیچ کرنا پڑتا تھا۔ پیچھے جو ہمارے ساتھ تھے لڑکے، ان کو بھی ساتھ میں ملا کر ان کے ساتھ ہی چلنا پڑتا تھا۔ تو یہ بہت ساری مشکلات تھی۔ باقی مڈل کلاس فیملی تھی تو اتنے ریسورسز نہیں تھے، اتنے اخراجات بھی آج کل بہت زیادہ ہیں تعلیم کے، تو اس وجہ سے یہ مشکلات مجھے آئی ہیں۔ یہ شعبہ منتخب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ خود دلچسپی رکھتے تھے یا آپ کے والدین کی خواہش تھی؟ جی، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان، یہ ایک زرعی ملک ہے، اور جس علاقے سے میں بلونگ کرتا ہوں، بکھر سے، ہیتو سے، جو ہمارا گاؤں ہے، تو یہاں پر بھی زراعت کا بہت زیادہ سکوپ تھا۔ ایک یہ وجہ تھی، دوسرے یہ وجہ تھی کہ میں خود بھی انٹرسٹڈ تھا ایگریکلچر میں، کیونکہ یہ نیچر کے زیادہ قریب ہے، اور اس میں
عام بندے کو تو نہیں پتہ کہ یہ ایگریکلچر بس زراعت کے بارے میں ہی ہوگا، لیکن اس میں آگے بہت ساری پیور سائنسز ہیں، جیسے PBG ہے، سوائل سائنس ہے، اینٹومولوجی ہے. اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے اور بہت زیادہ پڑھنے کو ملتا ہے. آپ نیچر کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ مین وجوہات تھی میری کہ میں اس شعبے میں گیا. آنے والے وقت میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں آنے والے وقت میں یہی کہ میں اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں اور اسی میں محنت کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ میرا خواب ہے کہ میں PhD تک کروں. اور سب سے یہ ہے کہ میں اپنے شعبے کو، زراعت کو، ایگریکلچر کو آگے لے کے جاؤں، اپنی یونیورسٹی کا نام آگے لے کے جاؤں اور اپنے علاقے کا نام لے کے جاؤں، کیونکہ ہمارا علاقہ تھوڑا پسماندہ ہے. تو اس وجہ سے لوگ، اور دوسرا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے علاقے کے بچے ہیں جن میں تعلیم کا اتنا نہیں ہے، ان کو تعلیم عام ہو جائے. اور مجھے دیکھ کر اگر کسی کو بھی موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے آگے بڑھنے کا، تو میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گا. سب سے میرا پہلا یہی ہے کہ میں آگے اپنی تعلیم کو جاری کرنا چاہتا ہوں اور گھر والوں کو ان کی خوشیاں جو انہوں نے میرے لیے اسٹرگل کیا ہے، ہارڈ ورک کیا ہے، ان کی محنت کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، ان کو خوش رکھنا چاہتا ہوں، ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. گومل یونیورسٹی کا ایک نام ہے پاکستان کے اندر، تو آپ جو ہے اس کے بارے میں مزید کچھ ہمیں اگر بتانا چاہیں تو. جی، گومل یونیورسٹی میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور ہمارے علاقے کے کچھ اور بھی ہیں لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور انہوں نے بھی وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. جیسے سر رفیع اللہ صاحب ہیں، وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں اگر آپ ان کے پاس جائیں. تو میرا تو گومل یونیورسٹی کے بارے میں یہی ہے کہ ایک بہت ہی اچھی یونیورسٹی ہے، تعلیمی معیار ان کا بہت اچھا ہے. ہاں، پچھلے کچھ عرصے میں اس کو ڈی موٹیویٹ کیا گیا ہے، اس یونیورسٹی کو پیچھے لانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنی محنت جاری رکھی. اساتذہ نے، پروفیسرز نے، ان کی مینجمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں، اور امپرومنٹ آتی رہتی ہے. ہر چیز کو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ بہت آگے جائے گی گومل یونیورسٹی. اور ان کا پڑھانے کا انداز، ان کا تعلیمی معیار بہت اچھا ہے. اور جو اس میں جاتا ہے، خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے علاقے کی یا کسی بھی شہر کی فیمیلز ہیں، ان کے لیے وہاں پہ بہت اچھا نظام ہے، وہ بہت سیکیور فیل کرتی ہیں. اور میل بھی بہت اچھے ہیں وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے اور پڑھائی بھی بہت اچھے لیول کی کرائی جاتی ہے. باقی یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ پروفیسرز بہت ہائی لیول کے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ہیں، امریکہ سے بھی آئے ہوئے ہیں، انگلینڈ سے بھی آئے ہوئے ہیں، بہت سارے ملکوں سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، PhD پروفیسرز ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اساتذہ جو ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کو اپنے بچے کی طرح ڈیل کرتے ہیں، اسکول کالج کی طرح ڈیل کرتے ہیں. ان کو جو بھی مشکلات آئیں وہ ایزیلی ان کے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آنے والے اسٹوڈنٹ ہیں گومل یونیورسٹی میں جائیں، تعلیم حاصل کریں، اس کو یونیورسٹی کا نام بھی روشن کریں اور خود بھی آگے کامیاب ہوں. آنے والے طالب علموں کے لیے آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو. بس آنے والے طالب علموں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی محنت جاری رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں اور صبر کے ساتھ اور محنت کے ساتھ چلتے رہیں. اپنے گھر والوں کا احساس رکھیں، جو ان کے والدین ان پر محنت کر رہے ہیں، ان کا جو پیسہ لگ رہا ہے، جو ریسورسز لگ رہے ہیں، اپنی محنت بھی لگ رہی ہے، اس کو کامیابی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جاری رکھیں. انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. یہ اچیومنٹ جو آپ نے اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے، یہ آپ کس کے نام کرتے ہیں؟ یہ اچیومنٹ میں ان کے نام کرتا ہوں جو میرے ساتھ چلے. میرے والدین سب سے پہلے تو انہوں نے میرے اوپر اتنی محنت کی، انہوں نے میرے اوپر یقین رکھا، ان کے نام. اور باقی جو میرے ساتھ اساتذہ تھے، پروفیسرز تھے، سب ان کے نام کرتا ہوں، کیونکہ ان کی بھی بہت زیادہ محنت تھی میرے ساتھ. تو بس یہی تھا کہ میں ان کو ہی خوش رکھ سکوں اور انہی کے نام کرتا ہوں. یہ جی، تو ناظرین، آپ نے طارق حسین کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے اپنا تعلیمی سفر جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے موٹیویشنل ثابت ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.